بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع الفضولی، بیع فضولی سے متعلق آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کسی اجنبی شخص کی چیز بغیر اس کی اجازت کی کسی نے بیچ دی یا خرید لی تو فرماتے ہیں یہ بیع و شراء درست ہے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، فصل ومن باع ملک غیرہ فللمالک ان یفسخہ او یجیزہ ان بقی العاقدان والمعقود علیہ وله وبه لو كان عرضا وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بیعه لا بیع۔ یہ فصل ہے بیع فضولی کی بیان میں۔ فضول یہ فضل کی جمع ہے، فا کے ضمہ کے ساتھ فضول یہ جمع ہے فضل کی۔ فضل کہتے ہیں اضافی چیز کو، زائد چیز کو۔ فضولی اس شخص کو کہا جاتا ہے من یتصرف فی حق الغیر بلا اذن شرعی، جو کسی دوسرے کے حق میں بغیر شرعی اجازت کے تصرف کرے اس کو فضولی کہا جاتا ہے۔ مثلا زید یہ دوست ہے عامر کا اور اس کی اجازت کے بغیر عامر کی موٹر سائیکل بیچ دے تو یہ فضولی کہلائے گا۔ من یتصرف فی حق الغیر، جو غیر کے حق میں تصرف کرے، بلا اذن شرعی، بغیر کسی شرعی اجازت کے۔ ہاں اگر باپ ہے اور اس کی بیٹا نابالغ ہے، اس کی کوئی ملکیت ہے، گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو کسی نے گفٹ دی ہے یا اس کو میراث میں ملا ہے، تو اب اگر باپ اس گاڑی کو بیچتا ہے یا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے ٹھیک کرواتا ہے، تو یہ تصرف فضولی کا نہیں، اس لیے کہ باپ کو شریعت نے اس قسم کی اجازت دی ہے، تو باپ فضولی نہیں کہلائے گا۔ تو ایسے شخص جو غیر کی ملکیت میں بغیر اجازت شرعیہ کے تصرف کرے اس کو فضولی کہتے ہیں۔ اب اگر یہ فضولی شخص باع ملک غیرہ، کسی دوسرے شخص کی ملکیت کو بیچ دے، مثلا زید عامر کی اجازت کے بغیر اس کی گاڑی یا موٹر سائیکل فروخت کر دے، فللمالک ان یفسخہ، تو مالک کو اختیار ہے کہ اس کے اس کیے ہوئے عقد کو فسخ کر لے۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ ایک ضابطہ ضرور یاد رکھیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ بیع فضولی کے جتنے بھی تصرفات ہو، اگر اس تصرفات کو نافذ کرنے کے لیے کوئی موجز موجود ہو، ان کل تصرف صدر من الفضولی وله مجیز حال وقوعه ان عقد موقوفا، یعنی جس وقت فضولی بے کرے، تصرف کرے، اگر اس تصرف کے وقت اس بے کو، اس عقد کو نافذ کرنے والا، اجازت دینے والا کوئی مجیز موجود ہو تو فرماتے ہیں تو اس کا یہ تصرف درست ہوگا کہ عاقل بالغ ہیں، لہذا اس کے تصرف کو ہم درست قرار دیں گے، جائز قرار دیں گے۔ البتہ انعقاد کے لیے جو اصل مالک ہے اس کی اجازت ضروری ہوگی، یہ ہمارے ہاں، اور اس کا یہ تصرف باطل شمار نہیں ہوگا۔ اما اذا لم يكن له مجیز لا يتوقف ويقع باطلا، ہاں اگر اس کے تصرف کو جائز قرار دینے کے لیے، درست قرار دینے کے لیے مالک ہی موجود نہ ہو، یا مالک تو موجود ہو لیکن وہ اہل نہ ہو اجازت کا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر اس کا یہ تصرف باطل ہوگا اور یہ کسی بھی صورت میں منعقد نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے عزیز طلبہ کہ زید یہ بڑا ہے، اب بالغ ہے، یہ اگر عامر جو کہ بالغ ہے اس کی گاڑی
اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے تو اب یہ عامر جو بالغ ہے اس کی اجازت کے بغیر اس نے اس کی گاڑی بیچ دی ہے، تو عامر اگر اجازت دے دے تو اس کے اس تصرف کو ہم نافذ قرار دے دیں گے اور اس کا یہ تصرف باطل نہیں ہوگا، درست ہوگا۔ ہاں اگر اس نے کسی نابالغ کی مثلا بکر ہے اور وہ نابالغ ہے، اس کی گاڑی ہے اور یہ اس کے کسی قسم کا رشتہ دار بھی نہیں اور اس نابالغ کے کوئی ولی بھی موجود نہیں ہے، یتیم ہے، اس کی گاڑی یہ اس کی اجازت کے بغیر بیچتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا یہ تصرف باطل ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی مجیز موجود نہیں۔ تو فرماتے ہیں ائمہ احناف کے ہاں فضولی کا ہر ایسا تصرف جس کے نفاذ کے لیے کوئی مجیز موجود ہو تو اس کا یہ تصرف درست ہوگا، اگر کوئی مجیز موجود نہ ہو تو اس کا یہ تصرف باطل ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضولی کے تمام تصرفات باطل ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ مالک کی اجازت تک موقوف نہیں ہوں گے، جیسے وہ تصرف کرے تو وہ تصرف اس کا باطل ہوگا۔ وہ فرماتے اس لیے کہ یہ ولایت غیر شرعیہ کے خلاف ہے، بغیر اس نے یہ تصرف کیا، لہذا یہ باطل ہوگا۔ ہماری دلیل حضرت عروہ بن ابی جعد البارقی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار دیے تاکہ اس 2 دیناروں کے بدلے میں ایک بکری جو ہے وہ خرید لے، تو انہوں نے ان 2 دینار کے بدلے میں 2 بکریاں خریدی، پھر ایک بکری بیچ کر ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آئے اور ساتھ 1 دینار لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ بارک اللہ فی صفقتک، کہ اللہ آپ کے صفقہ میں، آپ کے کیے ہوئے عقد میں برکت ڈالے۔ چنانچہ پھر بعد میں روایتوں میں ہے لو اشتری التراب لربح فیہ، اگر وہ مٹی بھی خرید کر آگے بیچتا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نفع رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کے اور مسند احمد کی اور ابو داؤد شریف کی روایتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے عروہ بن ابی جعد البارقی نے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر 2 بکریاں خریدی، پھر بیچ بھی دی اور نفع لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو انہوں نے بغیر کی ملکیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تصرف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ قرار دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ فضولی کا جو تصرف ہے وہ درست ہے، البتہ اس کے تصرف سے عقد منعقد نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ مالک اجازت نہ دے دے۔ عقلی دلیل بھی اس پر ہے کہ فضولی جو ہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، تصرف کرنے کا اہل ہے، اہلیت رکھتا ہے، اگر وہ تصرف کر لے کسی مالک کے لیے اس کی کوئی چیز بیچ دے یا اس کے لیے کوئی چیز خرید لے تو وہ اس کو اشترا اور مشتری تلاش کرنے کی معونت و مشقت سے بچا رہا ہے، اور مالک کا اس عقد میں کوئی نقصان بھی نہیں، وہ بعد میں اگر چاہے تو اس کو نافذ رکھے اور چاہے تو اس کو فسخ کر لے، اس کو شریعت نے پورا اختیار دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ، اگر کوئی شخص غیر کی ملکیت کو بیچ دے فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْسُخَهُ، تو مالک کو اختیار ہے کہ اس بے کو اگر چاہے تو فسخ کر لے، او یجیزہ، یا چاہے تو اس کو نافذ رکھیں، ان بقی العاقدان۔ لیکن عزیز طلبہ، اصل مالک کا عقد کو نافذ رکھنا یا فسخ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ عاقدان یعنی بائع اور مشتری، فضولی اور بائع دونوں موجود ہو، معقود علیہ بھی موجود ہو، اور جس کے لیے یہ عقد کیا گیا ہے جو اصل مالک ہے وہ بھی موجود ہو، وَبِهِ او اے بے سمن، اور جس سمن کے ساتھ یہ عقد کیا گیا ہو وہ سمن بھی موجود ہو۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہو تو تب مالک اس بے کو نافذ کر سکتا ہے، اس کے بغیر نافذ نہیں کر سکتا۔ تو کیا فرماتے ہیں ان بقی العاقدان، اگر عاقدین موجود ہو یعنی فضولی اور بائع جس سے مشتری جس نے اس سے یہ چیز خریدی ہے یہ دونوں موجود ہوں، والمعقود علیہ جس چیز پر ان کا عقد ہوا ہے مبی وہ بھی موجود ہو، ولہو اور مالک اور معقود لہو
یعنی مالک جس کا یہ مبی ہے، جو اس مبی کا مالک تھا وہ بھی موجود ہو، وبہ اور جس ثمن پر ان کا یہ عقد ہوا ہے وہ ثمن بھی موجود ہو، تو تب مالک اس بے کو نافذ کر سکتا ہے، اس کی اجازت دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اجازت دینا اور اس بے کو نافذ کرنا در حقیقتاً یہ جو ہے اثر نو عقد کرنا ہے گویا کہ، تو اس لیے فرمائے ان کی اجازت کے وقت ان سب حضرات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے وَلَهُ أَن يَفْسُخَهُ، تو اس کو اختیار ہے کہ اس بے کو فسخ کرے، او يجيزه یا اس کو نافذ کرے، ان بقی العاقدان اگر عاقدین باقی ہوں، والمعقود علیہ اور معقود علیہ بھی باقی ہو، وَلَهُ اور معقود لہو بھی، وبہ اور معقود بھی بھی، لو کان عرضا معقود بھی موجود ہو، اگر لو کان عرضا معقود بھی یعنی سمن وہ سامان کے قبیل سے ہو، مثلا گاڑی اس نے فروخت کی ہے گاڑی کے بدلے میں، اگر گاڑی سمن میں رکھا ہے تو اس کا موجود ہونا ضروری ہے، وگرنہ الثمن لا تتعین بالتعین، اگر وہ سمن جو اس نے حاصل کیا وہ ہلاک ہو گیا تو کوئی دوسرا سمن معقود لہو کو دے دے، مالک کو دے دے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بے فضولی سے متعلق پڑھا، فضولی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بے فضولی کے تصرف کے بارے میں ائمہ احناف اور حضرات شوافی کے اختلاف پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مسئلہ پڑھا کہ اگر بائع جو ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر، فضولی مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بیچ دے تو بعد میں مالک کو اختیار ہوگا چاہے اس عقد کو نافذ کریں اور چاہے تو اس کو فسخ کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔